المصیر، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اب دوبارہ سے کچھ آپس میں آنے جانے کے معاملات میں اجازت کے احکامات مزید اس کی تفصیل آ رہی، تو آپ سمجھیے گا کہ یہ پچھلے جو احکامات بیان ہوئے تھے اس کا ایک تتمہ ہے۔ تتمہ کا مطلب تکملہ ہے، یا اس کی ایک تفصیل ہے، یا اس کا ایک کنٹینویشن ہے جو پیچھے بیان ہوا۔ چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم لوگوں سے وہ جو تمہارے غلام ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ بچے بھی جو ابھی تک عقل کو یا بلوغت کو نہیں پہنچے، ثلاث مرات، 3 مرتبہ۔ وہ 3 مرتبہ کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب کہ تم اپنے اضافی کپڑے اتار دیتے ہو دوپہر کے وقت میں، من بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ وہ آرام کے اور پردے کے اوقات ہیں۔ ان اوقات کے اندر تمہارے اپنے آرام کے کمروں کے اندر بھی آنے سے پہلے تمہارے خادم کو اور تمہارے نابالغ بچوں کو بھی کیا چاہیے؟ اجازت لے کر آئے۔ اسی لیے ایک دفعہ جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک صحابی نے کہا کہ حضور میری والدہ بوڑھی ہے، خدمت کی محتاج ہے، مجھے بار بار ان کے پاس آنا جانا پڑتا ہے، تو کیا میں ہر بار اجازت لوں؟ حضور نے کہا کہ میں ہر بار اجازت لوں۔ حضور نے کہا کہ میں تو 2 3 دفعہ پوچھا تو حضور نے ڈانٹا، کیا تم اپنی والدہ کو کسی ناپسندیدہ شکل میں دیکھنا چاہتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، اب انسان ہے، کبھی اس نے لباس تبدیل کرنا ہے، کبھی سو رہا ہے اس کا لباس ڈھلک گیا ہے، شوہر اور بیوی کمرے کے اندر ہیں، ان کے اپنے تنہائی کے معاملات ہیں، تو کوئی آدمی اچانک آئے گا تو اسے کیا ہوگا؟ اسے ان لوگوں کے اپنے گھر کے اندر کے ذاتی معاملات میں ایک رکاوٹ آئے گی، اس لیے شریعت نے اس کو مقرر فرما دیا۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، لیس علیکم علیہم جناح بعدہن، اور تمہارے اوپر ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے ان اوقات کے بعد۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے کے اوپر پھرنے والے، تم میں سے بعض پر، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے کے اوپر یعنی پھرنے والے ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات کو۔ اللہ علیم حکیم، اور اللہ کمال علم والے، کمال حکمت والے۔ اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، اور جب بچے تم میں سے بلوغت کو پہنچ جائیں، فلیستأذنوا، ان کو چاہیے گھر میں آنے جانے سے پہلے ویسے اجازت طلب کریں، کما استأذن الذین من قبلہم، جیسے اجازت طلب کر رہے تھے ان سے پہلے ان کے بڑے افراد۔ کذالک یبین اللہ لکم آیات، اسی طریقے سے اللہ آیات ان کو بیان کرتے ہیں۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ کمال علم کمال حکمت والے ہیں۔ واللاتی والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور جو بیٹھی رہنے والی عورتیں جو نکاح کی امید نہ رکھتی، یعنی وہ گھر کے اندر بوڑھی عورتیں جن کی عمر اس سطح پہ پہنچ گئی ہو کہ اب وہ نکاح کی امیدوار نہ ہو، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، ان کے اوپر کوئی حرج اور الزام نہیں ہے اگر وہ اپنے اضافی کپڑے، اب اضافی کپڑے سے کیا مراد ہے؟ بنیادی طور پر اب اضافی کپڑے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر بوڑھی عورت ہے تو اس کو جو تخفیف دی جائے گی وہ کس چیز میں دی جائے گی؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے جو سورہ احزاب کی آیات آ رہی ہیں کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے اوپر ڈالنے، تو وہ اس میں تخفیف ہو جائے گی کہ باقاعدہ پوری چادر لپیٹ کر گھر سے باہر نکلنے کی جو پابندی تھی اس کے اوپر سے وہ ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے چہرہ چھپانے کی پابندی تھی وہ ان سے ختم ہو گئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے بوڑھی عورت کے لیے یہ تو جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا سر ننگا کرے یا اپنے بازو ننگا کرے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو اضافی کپڑے سے مراد یہ ہے کہ جو ایک عام نوجوان عورت کو پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ اپنی اوڑھنی کو ڈالے، چادر کو ڈالے، چہرے کو چھپائے اور زیب و زینت کا اظہار نہ کرے، یہ پابندیاں ان کے اوپر سے ختم ہو گئی۔ آگے چلو، غیر متبرجات بزینت، دیکھا آگے ایک اور چیز بیان فرما دی، اس حال میں کہ وہ زینت کو ظاہر کرنے والی نہ، یا صرف نہ، اور اگر پھر بھی احتیاط کر لیں،
یعنی اگر اس عمر میں پہنچ کر بھی اگر احتیاط کر لیں خیر لہن، ان کے لیے بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے کمال علم والے ہیں۔ لیس الاعمى حرج، اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بیان فرما دیا، کیونکہ جب شریعت نے یہ احکامات عطا فرمائے ایک دوسرے سے اجازت لینے کے، تو صحابہ کرام بہت زیادہ محتاط ہو گئے۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں جن کے لیے مجبوری ہے، اور مجبوری میں ایک دوسرے کے پاس آنے جانا زیادہ کثرت کے ساتھ آنا جانا پڑتا ہے، تو اس سلسلے میں شریعت نے ان کے لیے تھوڑی سی تخفیف پیدا کی۔ وہ کون سی تخفیف پیدا کی اب اس کو دیکھیے گا، سمجھ میں آ جائے گی بات آپ کو۔ لیس الاعمى حرج ولا الاعرج حرج، اندھے پر کوئی الزام نہیں ہے، نہ ہی لنگڑے پر کوئی الزام ہے، ولا المریض حرج، اور نہ بیمار آدمی پہ کوئی الزام ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ تمہارے اپنی جانوں پر کوئی الزام ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے ہی گھروں میں کھانا کھاؤ، اور بیوت آبائکم، یا اپنے والدین کے گھروں سے، اور بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، اور بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، ابیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، ابیوت عماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، ابیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، ابیوت خالاتکم، یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے، او مملکت مفاتحہ، یا وہ گھر جن کی چابیاں تمہارے پاس ہوں، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے کھاؤ۔ مطلب یہ ہوا کہ جن کے پاس انسان کو عام طور پر اپنی معاشرتی ضروریات یا معاشرتی تعلقات کی وجہ سے کثرت کے ساتھ آنا جانا پڑتا ہے، تو اگر تم ان کے پاس آؤ اور پھر بے تکلف ان کے پاس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ، تو اس میں تمہارے پر کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ پہلے جو احکامات بیان کیے تو آنے جانے کے اندر ہی وہ بہت زیادہ محتاط ہو گئے، تو یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ بغیر ضرورت کے کسی کے پاس جانا شاید درست نہیں ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف پیدا کی۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اکٹھے ہو کر کھاؤ، او اشتاتن، یا جدا جدا ہو کر، لیکن جو استیزان کے احکامات تھے وہ پھر بھی باقی رہیں گے۔ آگے اسی لیے بیان کیا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، اور جب تم دوسرے گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو تم سلام کرو اپنی ہی اوپر، یعنی اپنے لوگوں کو سلام کرو، تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، بطور دعا کی اللہ کی طرف سے، مبارکۃ طیبۃ، ایسی دعا جو برکت والی ہو، پاکیزہ ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ بیان کرتے تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ ابھی آخری رکوع آ رہا ہے، اس میں اسی بات کو، ایمان کے تقاضوں کو، اطاعت کو، اس کو بیان فرما دی۔ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله اذا كانوا معه على امر جامع، بلا شبہ ایمان والے تمہیں جو ایمان لائے اللہ پہ اور اللہ کے رسول پر، اور جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی معاملے میں، لم يذوبوا حتى يستأذنوهم، اس وقت تک نہیں جاتے جب تک اجازت طلب نہ کر لیں۔ ان الذين يستأذنونك، بے شک کہ وہ لوگ جو آپ سے